السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 31واں سبق ہے، اور آج میں انشاءاللہ عرفہ کے روزے کے تعلق سے اور جانوروں کے قربانی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عرفہ کا جو دن ہے وہ حج کا رکن اعظم ہے، اور آج ہی کا اوریجنل میں عرفہ کا دن تو آج کا ہی ہے، کیونکہ تمام حجاج جو تھے وہ آج عرفات کے میدان میں ہوں گے، اللہ سے مانگ رہے ہوں گے، جبل رحمت کے قریب ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ عرفات کا میدان، اگر عرفہ کے دن کوئی آدمی عرفات کے میدان سے بکریاں چراتے چراتے بھی گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو بھی حاجیوں میں شمار فرمائیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے میرا پچھلے 2 جمعہ پہلے کا بیان سنا ہوگا حج کے تعلق سے، تو اس میں الحمدللہ میں نے پورے ڈیٹیل میں حج کے سارے احکامات اس میں بتائے ہوئے ہیں، اس میں ہی یہ عرفہ کے فضائل بھی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ملک میں چاند ایک دن دیر سے نظر آتا ہے، اس وجہ سے عرفہ ہمارے یہاں پر کل ہوگا اور جمعہ کے دن عید ہوگی۔ مجھے تقریباً 50 سے زیادہ ہمارے دوستوں کے میسج آئے کہ عید کنفرم کس دن ہوں گی، تو آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، کنفرم عید جمعہ کے دن ہوں گی، اور کل جو جمعرات ہے اس دن ہمارے ملک ہندوستان میں عرفہ ہوگا۔ تو عرفہ کا جو روزہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی اس کے اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ اتنے فضائل والا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا میسج یہ بول کے بھی آیا تھا جیسے محرم کے 2 روزے ہوتے ہیں، عرفہ کا بھی ایسا ہی ہے، کہ عرفہ کا ایسا کچھ نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں صرف عرفہ کے 1 دن کے روزے کے فضائل ہے، کیونکہ اگلا جو دن ہے وہ عید کا دن ہے، اور ہمارے شریعت میں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے ہم عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کل عرفہ کا جو دن ہے 9 ذی الحجہ کا، اس دن ہم روزہ رکھیں، اور کل کی فجر سے ہم تکبیر تشریق پڑھنا بھی شروع کر دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ تکبیر تشریق 13 تاریخ کے عصر کی نماز تک کنٹینیو ہم پڑھیں گے۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک یہ مسنون ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کے لیے اس کا دھیان رکھے، چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، کوئی بھی ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، ہر ایک کے لیے ان دنوں کے اندر تکبیر تشریق کا پڑھنا ضروری ہے، اس کا ہم خصوصی اہتمام کریں۔ اور دوسری اہم بات یہ بتا رہا تھا میں کہ بھائی جن لوگوں نے جانور خرید لیے ہیں وہ تھوڑا سا اپنے جانوروں کا دھیان رکھے، کیونکہ مجھے تقریباً 5 سے 6 ہمارے ایسے دوستوں کے فون آئے، اور خود پریکٹیکل میرے محلے میں بھی میرے مسجد کے ایک مصلی صاحب کا بھی بکرا جو ہے وہ فوت ہو گیا، اور بھی بہت سارے لوگوں کے جو میسج آئے وہ یہ کہ ہمارے بکرے مر چکے ہیں، ہم کیا کریں بول کے۔ اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ موسم برابر نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اتنے مہنگے کے بکرے لاتے ہیں، تو بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں وہ دیہاتی اور گاؤں والے نہیں ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے بکروں کو کیا کھلانا ہے۔ بہت سے لوگ بکرے کو کاجو کھلاتے ہیں، بادام کھلاتے ہیں، بکرے کی یہ ساری غذائیں نہیں ہوتی ہے، اس کو بد ہضمی ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے گھر پہ 1-2 دن کے لیے بکرا آیا ہے تو ہم حتی الامکان کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو خوب کھلائے۔ اب وہ خوب کھلانے میں کبھی کبھی جو ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بکریاں پالنے والے ہوتے ہیں گاؤں کھیڑے کے، ان کو تجربہ ہوتا ہے بکرے کو کب کیا کھلانا چاہیے، پانی کب پلانا چاہیے، کب نہیں پلانا چاہیے۔ یہ تمام چیزوں کا ہم تھوڑا سا دھیان رکھ کے اپنے بکروں کی دیکھ بھال بھی کریں، اور نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ جیسے انسانوں کو نظر بد لگتی ہے ویسے ہی بکروں اور گھوڑوں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قربانی کے جانوروں کی حفاظت فرمائے اور ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔